بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں ان تمام لوگوں پر، ائمہ پر، مجتہدین پر، محدثین پر اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں اگلے لوگوں کی وہ باتیں ہم سن رہے ہیں جو وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ آج کے اس درس میں بھی کچھ باتیں ہماری انہی لوگوں کے تعلق سے ہیں۔ ابو الحسن ابن القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں، اصبت ببصری، ایسا ہوا کہ میرے آنکھوں میں کچھ کمزوری آ گئی، میری نگاہوں میں کچھ کمزوری آ گئی، تو میں نے سمجھا کہ شاید میں بہت بولتا ہوں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے تقریر کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، جس سے میرے علم کا اظہار ہوتا ہے، میرے وسعت حفظ کا اظہار ہوتا ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میں اپنے علم کو اپنی شہرت کا ذریعہ نہ بناؤں۔ تو یہ ان کا حسن ظن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان تھا، اور وہ اپنی زندگی میں ہونے والے کسی بھی اس طرح کے واقعے کو سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بات کی سزا دی ہے۔ آدمی کو جب بھی اپنی زندگی میں کوئی اچانک کوئی معاملہ آ جائے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا ہم کو دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء میں سے بہت سارے علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی تھیں، یعنی بہت زیادہ کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے کسی ایک کتاب کو بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، لکھ کر انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس، اور اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو، جس وقت میری سکرات کا وقت آ جائے اور تم دیکھنے لگو کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، تب میری ان کتابوں کو پبلش کرنا، لوگوں کے سامنے نکالنا۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں یہ کتابیں لوگوں کے سامنے جائیں تو کہیں میرے لیے شہرت کا باعث نہ بن جائے۔ ایک ان لوگوں کا ایک ارادہ تھا، حسن ظن تھا، جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز میری زندگی میں میرے لیے شہرت کا باعث نہ بن جائے۔ تو اسی لیے کچھ اور علماء کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد ابن الحسن رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ سکرات کے وقت وہ رونے لگے، تو جو لوگ آس پاس ٹھہرے تھے انہوں نے کہا، اتبکی مع العلم، اتنے بڑے صاحب علم ہونے کے باوجود آپ کو رونا آتا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ارأیت ان اوقفنی اللہ وقال یا محمد، اے میرے آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں، میں تو اب سکرات کی حالت میں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ رے ایک مقام کا نام ہے، وہاں یہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھ لے کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے رے مقام پر گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں؟ کیا تم اس وجہ سے گئے تھے کہ میرے راستے میں جد و جہد کرو؟ کیا اس وجہ سے گئے تھے کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش کی وہاں پوری کرو؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ بالکل یہی سوال میرے سے اور آپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے کام ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر آدمی کو کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کھڑا ہو کر پوچھ لے کہ فلاں کام تم نے کس مقصد سے کیا تھا، اس میں تمہاری اپنی کوئی مرضی کا دخل تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے تھے؟
تو معلوم ہوتا ہے آدمی ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں عون بن عبداللہ کہتے ہیں اذا اعطیت المسکین، انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی غریب کو کوئی چیز دو اور غریب یہ کہے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، یعنی کوئی غریب آپ کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور غریب آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، تو آپ بھی جواب میں کہو بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، حتی تخلص لک صدقتک، اس لیے کہ تمہارا صدقہ خلوص کے ساتھ ہو، اس لیے کہ جو صدقہ تم نے غریب کو کیا اس کے بدلے میں غریب نے تم کو برکت کی دعا دے دی، بارک اللہ فیک۔ بہت سارے ہم لوگ ایسے ہیں، کسی غریب کو کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اماں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، تو کہا کہ یہ بھی نہیں چاہیے، کہا کہ آپ صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اسی لیے کہا کہ غریب جب صدقہ لے کر برکت کی دعا کرتا ہے تو آپ بھی اس کے لیے برکت کی دعا کریں تاکہ آپ کا صدقے میں اخلاص پایا جائے۔ جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سے حمزہ زیات وہاں سے گزرے، وہ بڑے شیخ تھے، ان کے پاس بہت سارے لوگ پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایک ٹھنڈا پانی لایا۔ وہ زمانے میں ٹھنڈا پانی بڑی نعمت تھی، پانی جب کہ نہیں ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا۔ تو شیخ کو میں نے جب پانی کی سراہی پیش کی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، تو شیخ نے کہا انت ممن یحضرنا فی القراءہ، ارے تم وہی ہو جو میرے درس میں بیٹھتے ہو، درس میں آتے ہو حدیث سننے کے لیے؟ تو میں نے کہا ہاں شیخ۔ تو شیخ نے کہا لا حاجت لی فی مائک، تمہارے پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یعنی شیخ نے نہیں چاہا کہ میں جو پڑھاتا ہوں، یہ جو سیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جو دنیا سے کوئی چیز نہیں چاہتے تھے، کوئی چیز نہیں چاہتے تھے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد بن یوسف الاصبہانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک دکان سے روٹی نہیں خریدتے تھے، ایک دکان سے ترکاری نہیں خریدتے تھے۔ جیسے کہا لا یشتری خبزہ من خباز واحد ولا بقلہ من بقار واحد، یعنی ترکاری کسی ایک دکان سے نہیں خریدتے تھے، روٹی کسی ایک دکان سے نہیں خریدتے تھے، اور کسی ایسے آدمی سے نہیں خریدتے تھے جیسے جو ان کو جانتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا لعلہم یعرفونی فیحابونی فاکون ممن اعیش بدینی، اس لیے کہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں جب میں ان کے دکانوں پر جاتا ہوں تو شاید وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے دین کو دیکھ کر کچھ مجھے زیادہ دیتے ہیں، تو اس طرح سے میں اپنے دین کو بیچنے والا ہو جاتا ہوں۔ بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے اصحاب علم ہیں، کبھی کسی گوشت کی دکان پہ پہنچ گئے، کبھی کسی اناج کی دکان پہ پہنچ گئے، تو اپنے علم کا لبادہ پہن کر اپنے اس پہنچ کر اس دکاندار سے غلط اگر لینا چاہتے ہیں، ہاں اگر کبھی کبھار دکاندار تقریباً دے دیتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن عزیمت کا پہلو یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، اس چیز سے بھی آدمی بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار آپ کی دین کو خریدے، آپ کے علم کو خریدے، آپ اسے بھرپور پیسہ دیجئے اور اس سے خریدیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ کبھی کسی ترکاری کی دکان پر، گوشت کی دکان پر ہم جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم صاحب علم ہیں اس لیے گوشت والا ہمیں کچھ بڑا چڑھا کر دے، اناج والا، تو ہمارا علم اس کے لیے نہیں ہے، یہ سب معمولی چیزیں ہیں، سیدھی سادی چیزیں ہیں۔ ہمارا علم تو بہت بڑا ہے، ہماری دینداری بہت بڑی ہے، آدمی کا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔